مووی کے سٹارٹ میں ایک نرس کو دکھایا جاتا ہے جو کچھ الفابیٹس کو پڑھ رہی ہوتی ہے. وہ یہ الفابیٹس ایک لیڈی کو پڑھ کر سنا رہی ہوتی ہے. وہ لیڈی جس الفابیٹ پر اپنی آنکھ کو بلنک کرتی ہے وہ اس الفابیٹ کو لکھ لیتی ہے. ان الفابیٹس کو وہ جب آپس میں ملاتی ہے تو وہ ایک ورڈ بنتا ہے مرڈر. تو وہ نرس اس سے پوچھتی ہے کہ کسی نے تمہیں مارنے کی کوشش کی ہے. تو وہ لیڈی جس کا نام کیتھرین ہے اپنی آنکھ کو بلنک کرتی ہے جس کا مطلب ہے ہاں، اور وہ اس کی آنکھوں کے اشاروں کی مدد سے اس کے قاتل کو ڈھونڈتی ہے. 5 ہفتہ پہلے کیتھرین کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا. 3 ہفتوں تک وہ کوما میں تھی. اب اسے ہوش آیا ہے لیکن وہ نہ بول سکتی ہے اور نہ حرکت کر سکتی ہے. نرس اسے اپنی آنکھ کو حرکت دینے کے لیے کہتی ہے. نرس اس کی بیٹی جس کا نام لینا ہے اسے بتاتی ہے کہ اسے لاکڈ ان سنڈروم ہے جس میں اس کی باڈی میں کوئی موومنٹ نہیں ہے، بس آنکھ موو کر سکتی ہے. لینا پوچھتی ہے کہ کیا وہ ٹھیک ہو جائیں گی تو نرس کہتی ہے اگر وہ اندر سے زندہ ہے تو ضرور. پھر وہ اسے کہتی ہے کہ مجھے کیتھرین کے بارے میں کچھ بتاؤ. پھر سین شفٹ ہوتا ہے 13 سال پہلے پر. لینا بتاتی ہے کہ اس کی ماں کے مرنے کے بعد کیتھرین نے اسے پالا. وہ اپنے دور کی بہت امیر اور مشہور شخصیت تھی اور مجھے بھی ان سے بہت پیار تھا. کیتھرین کے ہسبینڈ کے مرنے کے بعد اسے پتہ چلتا ہے کہ اس کے ہسبینڈ نے اپنی ساری جائیداد اپنے بیٹے جیمی کے نام کر دی ہے جس کی وجہ سے ان کے رشتے میں کڑواہٹ آ گئی تھی. جیمی کو فٹس لگتے ہیں جس کی وجہ سے اس کی طبیعت بہت خراب ہو جاتی ہے. لینا جیمی کا بہت زیادہ خیال رکھتی ہے. کیتھرین 2 سال بعد اپنے کم بیک کے لیے ڈائریکٹر سے ملنے جاتی ہے. وہ لینا سے کہتی ہے اگر تمہیں ضرورت پڑے تو مجھے کال کر لینا. لینا کہتی ہے ضرورت نہیں پڑے گی، جیمی کی طبیعت کافی بہتر ہے. پھر کیتھرین چلی جاتی ہے. جیمی اور لینا ایک دوسرے سے وعدہ کرتے ہیں کہ وہ ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ رہیں گے. جیمی اس سے اس کی ماں کے بارے میں پوچھتا ہے. لینا کہتی ہے میری ماں بہت اچھی تھی اور وہ پیانو بجاتی تھی، میں نے پیانو بجانا ان سے سیکھا ہے. جیمی کہتا ہے مجھے میری موم یاد نہیں اور اب پاپا کی تصویر بھی دھندلی ہوتی جا رہی ہے کیونکہ کیتھرین نے ان کی ساری تصویریں چھپا لی ہیں. پھر نرس لینا سے پوچھتی ہے کہ مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آئی کہ کیتھرین نے تمہیں اڈاپٹ کیا اور وہی تمہاری ساس بھی ہے. تو لینا اسے بتاتی ہے اور سین شفٹ ہو جاتا ہے 3 سال پہلے پر جہاں جیمی اور لینا کی شادی کی تقریب تھی. کیتھرین لینا سے کہتی ہے او میری پیاری بہو، تم نے تو کافی لمبا ہاتھ مارا ہے. کس نے سوچا تھا جو لڑکی یہاں پناہ کے لیے آئی تھی اب یہاں کی مالکن بن گئی ہے. جیمی کو پھر سے فٹس لگتے ہیں اور وہ بے ہوش ہو جاتا ہے. ڈاکٹر اسے زیادہ پین کلر لینے سے منع کرتا ہے مگر وہ کہتا ہے میری مجبوری ہے، مجھے درد ہوتا ہے. پھر سے سین شفٹ ہوتا ہے ہاسپٹل پر جہاں نرس کیتھرین کو صاف کر رہی ہوتی ہے اور وہ لینا سے کہتی ہے آؤ تم یہ کام کرو کیونکہ آگے تم نے ہی یہ سب کرنا ہے. نرس کہتی ہے مجھے لگتا ہے تم لوگوں کو کسی کی نظر لگ گئی ہے، پہلے جیمی اور اب یہ. نرس اس سے مزید جیمی کے بارے میں پوچھتی ہے. لینا بتانا شروع کرتی ہے. وہ بتاتی ہے کہ جیمی ہمیشہ ہی بیمار رہتا تھا مگر دن بدن اس کی طبیعت مزید بگڑتی جا رہی تھی. وہ مجھے کہیں بھی جانے نہیں دیتا تھا، بہت مشکل سے میں سوئمنگ کے لیے جاتی تھی. ایک دن جب لینا سوئمنگ کے لیے جا رہی تھی تب وہ ڈاکٹر رابرٹ سے ملتی ہے. ڈاکٹر اسے کہتا ہے تمہیں خود کو ضائع نہیں کرنا چاہیے، تم یہاں سے باہر نکلو اور باہر کی دنیا دیکھو. مگر وہ کہتی ہے میں یہاں سے نکل کر کہاں جاؤں گی. اتنا کہہ کر وہ وہاں سے چلی جاتی ہے. وہ سوئمنگ کر رہی ہوتی ہے تب ہی اسے گھنٹی کی آواز سنائی دیتی ہے اور وہ جلدی سے گھر کی طرف بھاگتی ہے. وہ جب کمرے میں آ کر دیکھتی ہے تو جیمی بے ہوش پڑا ہوا ہوتا ہے. وہ ایمبولینس بلواتے ہیں اور اسے ہاسپٹل لے کر جاتے ہیں. جیمی سے ملنے کے لیے ڈاکٹر رابرٹ وہاں آتے ہیں. تب نرس اس سے پوچھتی ہے کہ کیا آپ نے اسے یہ پین کلر پرسکرائب کی تھی. تو وہ پوچھتا ہے کہ آپ کون ہیں. وہ بتاتی ہے میں نیورو کلینیکل نرس ہوں اور ایسے پیشنٹس کو ڈیل کرتی ہوں. وہ اسے کہتی ہے آپ نے اسے اتنی ہائی ڈوز پین کلر دی ہے جو ٹھیک نہیں ہے. وہ اسے باہر لے کر جاتا ہے اور اسے کافی باتیں سناتا ہے. سوئمنگ سے واپسی پر لینا کا پاؤں کٹ جاتا ہے. ڈاکٹر رابرٹ اسے زبردستی اپنے ساتھ لے کر جاتا ہے. کیتھرین ان دونوں کو ساتھ دیکھ کر انہیں غلط سمجھتی ہے. جب لینا گھر واپس آتی ہے تو کیتھرین غصے میں اسے ایک جگہ لے کر جاتی ہے. وہ اس کے پاؤں کی پٹی کرتی ہے اور ساتھ ہی اسے کہتی ہے میں اپنے ہی گھر میں مہمان جیسی زندگی گزار رہی ہوں. میں نے اس گھر کو سب کچھ دیا اور بدلے میں مجھے کیا ملا. لینا کہتی ہے آپ کو آزادی ملی جیمی سے. میں اس کی بیوی نہیں بلکہ میں اس کی نرس ہوں، ماں ہوں. میں نے اسے 10 سال سنبھالا ہے. یہ گھر آپ کا ہے اور آپ کا ہی رہے گا. کیتھرین لینا کو اپنے برتھ ڈے پر پیانو بجانے کے لیے کہتی ہے مگر وہ منع کر دیتی ہے. اس کے بہت اصرار پر وہ مان جاتی ہے. لینا کیتھرین کے لیے برتھ ڈے کیک لے کر آتی ہے جو اس نے خود بنایا تھا. وہ سب اسے وش کرتے ہیں. کیک کٹ کرنے کے بعد کیتھرین ڈاکٹر رابرٹ کو بتاتی ہے کہ لینا کی ماں اور وہ بہت اچھی سہیلیاں تھی. میں لینا کی ماں کے ساتھ ہی ان کے گھر رہتی تھی.
میں نے ہی اسے پیانو خرید کر دیا تھا. میں امریکہ شفٹ ہو گئی اور اس نے مجھ سے اپنا رشتہ توڑ لیا. لینا کہتی ہے آپ نے میری ماں سے رشتہ توڑا تھا. انہوں نے نہیں. وہ کہتی ہے میں نے اس سے رشتہ نبھایا صرف تمہاری وجہ سے. میں ہی تمہاری ہر ضرورت کو پورا کرتی تھی اور میں نے ہی تمہاری لیگل گارڈین بننے کی ضد کی تھی. تم بھی مجھے پسند کرتی تھی اور میرے ساتھ رہنا چاہتی تھی کیونکہ تمہیں بھی اپنی ماں اور گھر سے نفرت تھی. لینا رونے لگتی ہے اور باہر چلی جاتی ہے. ڈاکٹر رابرٹ کہتے ہیں کوئی اسے منانے نہیں جائے گا. مگر جیمی کہتا ہے وہ مجھ سے زیادہ کیتھرین سے پیار کرتی ہے اور ہم دونوں کو بس آپ کا پیار چاہیے تھا اور کچھ بھی نہیں. اور پھر وہ بھی وہاں سے چلا جاتا ہے. لینا اپنی ڈائری میں سب کچھ لکھتی ہے اور وہ اپنی ڈائری کو سب سے چھپا کر رکھتی ہے. جیمی اسے کہتا ہے مجھے تمہاری ڈائری کے بارے میں سب پتا ہے مگر میں نے کچھ نہیں پڑھا کیونکہ میں تمہاری عزت کرتا ہوں. وہ کہتی ہے تم پڑھ سکتے ہو. وہ کہتا ہے اگر تم مجھ سے اتنی تنگ ہو تو یہاں سے چلی جاؤ. وہ کہتی ہے میں کہاں جاؤں؟ نہ کوئی میرا دوست ہے اور نہ ہی میرے پاس جاب ہے. جیمی کہتا ہے تم میرے بغیر کچھ بھی نہیں ہو. اگلے دن لینا ڈاکٹر کو بتاتی ہے کہ جیمی کو سب پتا ہے ہمارے بارے میں. تو وہ کہتا ہے یہ اچھی بات نہیں ہے. لینا کہتی ہے مجھے فرق نہیں پڑتا مگر وہ کہتے ہیں مجھے پڑتا ہے. میں اس فیملی کا ڈاکٹر ہوں اور میں اپنی ہی پیشنٹ کے ساتھ ریلیشن میں ہوں. اگر لوگوں کو پتا چلا میں برباد ہو جاؤں گا. لینا کہتی ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا. لینا اکیلی پانی میں پاؤں لٹکائے بیٹھی ہوئی تھی کہ جیمی اسے سرپرائز دیتا ہے کہ وہ آئی لینڈ پر گھومنے جا رہے ہیں کیونکہ اس کی طبیعت کافی بہتر ہے. وہ تینوں بوٹ میں بیٹھ کر آئی لینڈ کی طرف جانے لگتے ہیں. ڈاکٹر رابرٹ آئی لینڈ پر جانے کی بجائے اسے بالکل ندی کے بیچ میں لے جاتا ہے اور پھر بڑی چالاکی کے ساتھ بوٹ کو الٹ دیتا ہے. وہ تینوں پانی میں گر جاتے ہیں اور جیمی ڈوبنے لگتا ہے کیونکہ اسے تیرنا نہیں آتا. لینا اسے بچاتی ہے مگر ڈاکٹر رابرٹ اس کی ٹانگ کو نیچے کی طرف کھینچتا ہے اور جیمی ڈوب کر مر جاتا ہے. ڈاکٹر رابرٹ پولیس کو بتاتا ہے کہ یہ ایک حادثہ تھا. نرس اس سے پوچھتی ہے کہ تمہیں پتا ہے نا کہ اسے تیرنا نہیں آتا تو پھر تم کیوں گئی؟ یہ آئیڈیا کس کا تھا؟ لینا بتاتی ہے کہ یہ آئیڈیا جیمی کا تھا مگر نرس کہتی ہے ڈاکٹر کا نہیں تھا کیونکہ میں نے دیکھا ہے تم دونوں کافی قریب ہو. وہ کہتی ہے جیمی تمہاری وجہ سے مرا ہے اور تم سے یہ سب وہ ڈاکٹر کروا رہا ہے جس پر سب کو بھروسہ ہے سوائے میرے کیونکہ مجھے پتا ہے وہ جان بوجھ کر اسے زیادہ پین کلر دیتا تھا کیونکہ وہ اس سے چھٹکارا چاہتا تھا. وہ کہتی ہے پلیز تم سمجھو. لینا کو ڈرونے خواب آتے ہیں جس میں اسے جیمی نظر آتا ہے. لینا ڈاکٹر کو سب بتاتی ہے کہ ہم یہاں خوش نہیں رہ سکتے, ہمیں یہاں سے دور چلے جانا چاہیے. تب ڈاکٹر اسے کہتا ہے ٹھیک ہے تم گھر کو بیچ دو. مگر وہ کہتی ہے یہ گھر اکیلا میرا نہیں ہے, کیتھرین کا بھی ہے. وہ کہتا ہے میں نے اتنا بڑا رسک لیا تمہارے لیے, اگر تم یہ گھر بیچ دو گی تو ہمیں پیسوں کی کبھی کمی نہیں ہوگی. تو وہ کہتی ہے تم نے یہ سب اس لیے کیا پیسوں کے لیے؟ وہ کہتی ہے میں ایسا نہیں کروں گی. وہ اسے اس کی ڈائری دکھاتا ہے اور کہتا ہے اس میں سب کچھ ہے, تم کس طرح اسے مارنا چاہتی تھی. وہ اس سے ڈائری لینے لگتی ہے. وہ اسے دھکا دیتا ہے اور کہتا ہے ہم دونوں ایک جیسے ہی ہیں. وہ اس پر الزام لگاتا ہے یہ سب کچھ کرنے کا مگر وہ کہتی ہے میں نے کچھ بھی نہیں کیا, جو کیا تم نے ہی کیا ہے. وہ گھر واپس آتی ہے اور کیتھرین کو آوازیں دیتی ہے. وہ گھر کے نیچے رابرٹ کی گاڑی کو دیکھتی ہے. وہ ڈاکٹر اور کیتھرین کو ایک ساتھ دیکھ لیتی ہے. تب اسے سمجھ آتی ہے کہ ڈاکٹر نے صرف اس کا استعمال کیا ہے. وہ اپنا بیگ پیک کر کے وہاں سے جانے لگتی ہے. تبھی کیتھرین اس کے سامنے آ جاتی ہے اور وہ پوچھتی ہے کیا ہوا. وہ اسے گالی دیتی ہے. تب کیتھرین کہتی ہے لگتا ہے تمہیں سچ پتا چل گیا ہے. وہ اسے تھپڑ مارتی ہے اور وہاں سے چلی جاتی ہے. ڈاکٹر اسے جانے سے منع کرتا ہے مگر لینا وہاں سے بھاگ کر خود کو ایک کمرے میں چھپا لیتی ہے. وہ ان دونوں کی باتیں سن لیتی ہے اور ڈاکٹر دروازے کو توڑ دیتا ہے. وہ ونڈو سے باہر دیکھتا ہے اور دوسری طرف کی ونڈو کو کھولنے کی کوشش کرتا ہے. لینا اس کے ہاتھ پر فوک مارتی ہے اور وہاں سے بھاگ جاتی ہے. کیتھرین اسے پکڑنے کے لیے اس کے پیچھے بھاگتی ہے. رابرٹ دیوار کو توڑ کر اپنے ہاتھ کے اندر سے فوک نکال دیتا ہے. لینا جنگل کی طرف بھاگ جاتی ہے اور پیچھے ہی اس کے کیتھرین ہوتی ہے. رابرٹ بھی اپنی گاڑی میں بیٹھ کر پیچھا کرنے لگتا ہے. وہ دونوں اس کا پیچھا کر رہے ہوتے ہیں اور کیتھرین اس پر گولی چلا دیتی ہے. لینا جب یہ سب نرس کو بتا رہی ہوتی ہے تو اسے کال آتی ہے کہ کیتھرین اپنی آنکھ کے ذریعے رسپونڈ کر رہی ہے. نرس جلدی سے وہاں جاتی ہے اور پھر سے اسے الفابیٹ پڑھ کر سناتی ہے جیسے کہ مووی کے سٹارٹ میں دکھایا گیا تھا. الینا دیکھتی ہے کہ نرس کو پتا چل گیا ہے کہ کسی نے اسے مارنے کی کوشش کی ہے. الینا ڈاکٹر کو بتاتی ہے کہ نرس کو پتا چل گیا ہے, ہم پھنس جائیں گے, ہم اسے گھر لے جائیں گے
کہ اس سے پہلے وہاں پولیس آ جائے۔ وہ دونوں مل کر کیتھرین کو ہاسپٹل سے گھر لے جا رہے ہوتے ہیں۔ نرس کو پتہ چل جاتا ہے اور وہ انہیں جاتا ہوا دیکھ لیتی ہے۔ ڈاکٹر رابرٹ کہتا ہے لاکٹی پیشنٹ کو اچانک خطرناک سٹروکس آ سکتے ہیں، میں اسے ایک ایسی دوائی دوں گا کہ وہ مر جائے گی اور کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ نرس مسلسل لینا کو کال کرتی ہے اور اسے میسج کرتی ہے کہ کال ریسیو کرو۔ لینا ڈاکٹر کو بہانے سے باہر بھیجتی ہے اور کال ریسیو کرتی ہے۔ نرس بتاتی ہے کہ انہوں نے تمہیں مارنے کی کوشش نہیں کی تھی، انہوں نے تمہیں بچایا ہے کیونکہ انہیں اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تھا۔ کیتھرین نے وہ گولی لینا پر نہیں بلکہ ڈاکٹر کی گاڑی پر چلائی تھی اور اس کا گھوڑا بے قابو ہو گیا اور وہ گر گئی۔ رابرٹ نے جان بوجھ کر کیتھرین کو اپنی گاڑی سے ٹکر مار کر مارنے کی کوشش کی۔ لینا کیتھرین سے پوچھتی ہے کہ آپ اسے روکنا چاہ رہی تھی مجھے بچانے کے لیے، تو کیتھرین اپنی آنکھ کو بلنک کرتی ہے۔ ڈاکٹر رابرٹ اسے اس میڈیسن کو سرنج میں بھرنا شروع کر دیتا ہے اور لینا چوری سے ایک تیز دھار چاقو پکڑ لیتی ہے۔ ڈاکٹر کیتھرین کو وہ انجیکشن لگانے لگتا ہے تو لینا کہتی ہے میں لگاؤں گی اسے۔ وہ اس انجیکشن کو ڈاکٹر کی گردن میں لگا دیتی ہے۔ وہ اسے کہتا ہے اتنے سے انجیکشن سے مجھے کچھ نہیں ہوگا۔ وہ دوبارہ سرنج کو بھرتا ہے اور کیتھرین کو لگانے لگتا ہے۔ تب لینا جلدی سے آگے بڑھ کر اس چاقو کو اس کے سینے میں گھونپ دیتی ہے اور وہ مر جاتا ہے، اور اس طرح یہ مووی ختم ہو جاتی ہے۔ تھینک یو فار واچنگ۔